اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 182، فضائل امیر المومنین علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں شک کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خیبر شکن، ام الکتاب، یوم حساب کا حاکم، جنت و دوزخ کا بانٹنے والا، جس کی موت مومن کے لیے عقاب سے نجات ہے، جس کی اطرت نجیب ہادیوں پر مشتمل ہے، کیا علی علیہ السلام وہ نہیں جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہے کہ اسرافیل علیہ السلام کی رفعت دیکھے، میکائیل علیہ السلام کا درجہ دیکھے، جبرائیل علیہ السلام کی عظمت دیکھے، آدم علیہ السلام کی حیت، نوح علیہ السلام کی صبر آزما تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت، عیسیٰ علیہ السلام کی مہربانی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف و منزلت دیکھے تو اسے چاہیے کہ علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام پر نظر کرے۔ یہ حدیث شریف تنبیہ بھی ہے، وہ رمز بھی، کہ علی علیہ السلام وہ اسم اعظم ہے جو ہر چیز میں جاری و ساری ہے، اور جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہے علی علیہ السلام اس کا مولا ہے اور اس کا مانی ہے، کیونکہ علی علیہ السلام واجب الوجود کا کلمہ ہے، اور وجود و موجود کے آسمان پر طلوع ہونے والا نور ہے، لہذا ہر رفعت اس کے درجے کے نیچے ہے اور ہر مقام و منزلت اس کے رتبے کے نیچے ہے۔ پاس آسمانوں پر عبادت میں مصروف فرشتوں کا مقام علی علیہ السلام سے نیچے ہے، اور ان کے منزلات و مرتبہ علی علیہ السلام سے نیچے ہے، اور چاند ستارے کا نور علی علیہ السلام کی عظمت کے سورج سے منعکس ہوتا ہے۔ بس وہ ذات علی العظیم ہے، ولی العلی العظیم، اماد الاولیاء اور دعوت الانبیاء ہے۔ پس اسرافیل علیہ السلام کی رفعت، جبرائیل علیہ السلام کی عظمت ہیبت، آدم علیہ السلام کرم خلیل، شجاعت موسیٰ علیہ السلام، سماعت عیسیٰ علیہ السلام، حکمت داؤد علیہ السلام، ملک سلیمان علیہ السلام، علی علیہ السلام کے فقر کا ایک ذرہ اور آپ علیہ السلام کے ساغر کا ایک قطرہ ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ علی علیہ السلام ان کے وجود کا سبب ہے، ان کے وجود کا راز ہے۔ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا، نہ آسمان پر عبادت کرنے والے ہوتے۔ پس علی علیہ السلام کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، ان کے ساتھ میں ہونا عبادت ہے، آپ کی محبت میں موت شہادت ہے، آپ کی موالات میں رہنا سعادت ہے۔ آپ علیہ السلام وہ ہے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں فرمایا تھا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے میں وہ کہے گی جو عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، تو میں تیرے بارے میں آج ایک بات کہہ ہی دیتا۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات کہہ دیتے تو لوگ آپ علیہ السلام کو رب کہنا شروع کر دیتے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ کہنے کے باوجود لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رب کہنا شروع کر ہی دیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی عظیم الشان خصال کی وجہ سے ہوا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات کہہ دیتے جو آپ علیہ السلام نے نہیں کہی تو منافق کہتے،
انہیں کیا ہو گیا کہ اپنے چچا زاد کے بارے میں ایسی باتیں کہنے لگے کہ لوگ ان کو رب مانے اور قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنیاد بنا کر کافر ہو جاتے۔ پس آج کے زمانے میں علی علیہ السلام کے فضائل کے منکر ہے اور فلاح میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی مناقب مولا علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ جنگ خیبر کے بعد جب صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور صفیہ سب سے خوبصورت چہرے کی مالک تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفیہ کے چہرے پر چوٹ کا نشان نظر آیا تو اس سے فرمایا یہ چہرے پر نشان کیسے ہے؟ تم تو شہزادی ہو۔ بولے جب علی علیہ السلام نے باب خیبر کو جھٹکا دیا تو دروازے کے ساتھ پورا قلعہ ہل گیا۔ یہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ جو لوگ قلعے کی دیوار پر بیٹھے میدان جنگ کا مشاہدہ کر رہے تھے وہ دیوار سے گر پڑے اور میری مصر ہی اتنی زور سے کانپی کہ میں اس سے منہ کے بل زمین پر گری تو مصر ہی کا کونا مجھے لگا جس کا یہ نشان ہے۔ یہ سن کر لسان وحی بیان پر یہ لفظ جاری ہوئے، اے صفیہ اللہ کے نزدیک علی علیہ السلام کی اتنی عظیم شان ہے کہ ادھر علی علیہ السلام نے دروازے کو جھٹکا دیا تو صرف قلعہ ہی نہیں ہلا بلکہ سارے آسمان اور زمینیں بھی لرز گئے۔ اور صرف یہی نہیں، علی علیہ السلام کو غضبناک دیکھ کر عرش الہی بھی غصے سے کانپنے لگا۔ اس دن عمر نے مولا علیہ السلام سے سوال پوچھا، بولو یہ ابو الحسن علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ایک طاقتور قلعے کو اکاڑ پھینکا جبکہ آپ علیہ السلام 3 دن سے خالی پیٹ بھی تھے، کیا یہ انسانی طاقت تھی؟ مولا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں نے بشری نہیں الہی قوت سے یہ دروازہ اکاڑا ہے اور میرا دل اپنے رب سے ملنے کے لیے مطمئن تھا۔ مناقب مولا علیہ السلام میں ہی ہے کہ جب مولا علیہ السلام نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے تو جبرائیل امین علیہ السلام مسکراتے ہوئے متجب چہرے کے ساتھ نازل ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات پر متجب ہو؟ بولے فرشتے آسمان پر نعرے لگا رہے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور رہا سوال میرے متجب ہونے کا تو بات یہ ہے کہ جب مجھے قوم لوط کو تباہ کرنے کا حکم ملا تو میں نے ان کے شہروں کو جو کہ 7 شہروں پر مشتمل تھے زمین کے 7ویں طبقے سے پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ عرش کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی بانکیں سنے اور ان کے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی، اور ان کو میں صبح تک اپنے پروں پر اٹھائے رہا اور دوسرے حکم کا انتظار کرتا رہا مگر صبح تک میں نے پر نہیں بدلا۔ اور آج جب علی علیہ السلام نے ضرب ہاشمی کا مظاہرہ کیا تو مجھے حکم ملا کہ ضرب حیدری کی وہ طاقت جو مرحب کے قتل سے زیادہ ہو اس کو اپنے پروں پر روک لو، کیونکہ اگر یہ طاقت نہ روکی گئی تو وہ اس زمین کو کاٹتی ہوئی اس بیل تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو زمین اور زمین کے باسی دونوں ہلاک ہو جائیں گے، مگر اس کے باوجود کہ میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا بازو پکڑ رکھا تھا، ضربت علوی علیہ السلام مجھے ان لوط کے شہروں سے زیادہ باری پڑی۔ رجب البرسی کہتے ہیں کہ جائل کے نزدیک یہ حدیث کہ تیغ علی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر قوم لوط کے شہروں سے زیادہ باری تھی، بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے۔
جبکہ یہ عقل سے پیدل یہ نہیں جانتا کہ جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و اسرافیل علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کی نور کی کرن سے پیدا کیے گئے ہیں، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام ذوالجلال کے جلال سے ظاہر میں آئے ہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی علیہ السلام صفت اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، امر اللہ ہے، خلق اللہ ہے۔ اسی لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر سمندر روشنائی اور درخت قلم بن جائے، آسمان ورقوں میں تبدیل ہو جائے اور تمام جن و انس مل کر لکھنے کا کام سنبھالے تو تمام صفحات بھر جائے، روشنائی ختم ہو جائے، لکھنے والے تھک جائے، مگر یوم غدیر کے امام علیہ السلام کے فضائل کے 10ویں حصے کا 10واں حصہ بھی نہ لکھ پائیں گے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ قرآن کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو پیشتر اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات ختم ہو، سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس جیسا اور ایک سمندر اس کی مدد کو لے آئے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 109۔ اور مولا علی علیہ السلام تو اللہ کا سب سے بڑا کلمہ ہے، اور اسی بات کی طرف مولا علیہ السلام نے خود اشارہ فرمایا ہے، انا کلمت اللہ الکبریٰ، میں علی علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑا کلمہ ہوں۔ نہیں آپ علیہ السلام کے فضائل کی گنتی ہے اور نہیں آپ علیہ السلام کے مناقب کی کوئی عد ہے۔ اہل سنت کے ایک امام محمد ادریس شافعی نے بڑی منصفانہ بات کہی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو بولے، میں حیران ہوں کہ کیا کہوں، یہ وہ ہستی ہے جس کے فضائل اس کے دوستوں نے خوف کی وجہ سے بیان نہ کیے اور دشمنوں نے جلن و حسد کی وجہ سے ان پر پردہ ڈالا، مگر یہ فضائل مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ رجب البرسی کہتے ہیں، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی۔